اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہر کسی نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے۔ جس طرح انٹرنیشنل کبڈی پلیئر شکیل جٹ اس دنیا فانی سے چلے گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی طرح سب نے چلے جانا ہے۔ لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان اپنے ساتھ کچھ ایسے لوگ منسلک کر لیتا ہے جن کی زندگی پر اس کی موت کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے، اور بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو جیتے جی تو اس سے منسلک رہتے ہیں، لیکن اس کے مرنے کے بعد اپنی اپنی زندگی میں یوں مگن ہو جاتے ہیں جیسے وہ اس انسان کو جانتے ہی نہیں تھے۔ وہ آفاق علوی صاحب کا ایک شعر ہے، میرے مرنے پہ کوئی جی بھر کے کھائے گا اور میرے دکھ میں کسی کی روٹی پڑی رہ جائے گی۔ بالکل آج کچھ ایسا ہی منظر دیکھنے کو ملا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کل پاکستان انٹرنیشنل کبڈی کا فخر شکیل جٹ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، جس کا دکھ پورے ملک کے ہر کبڈی سے وابستہ شخص کو ہے۔ پورے ملک نے ان کا سوگ منایا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی، لیکن افسوس صد افسوس، نہ آئے تو وہی اپنے جگری یار نہ آئے جن کے ساتھ مل کر وہ میدانوں کی زینت بنتا تھا، جن کے بازو تھام کر وہ دیوار بنتا تھا اور ریڈرز کے لیے عذاب بن جاتا تھا۔ کل پاکستان کبڈی کے لیے ایک سیاہ دن تھا، اور دوسری جانب اس کے جنازے کے ٹائم واپڈا اور ایئر فورس کے درمیان کبڈی میچ ہو رہا تھا۔ نہ شرم آئی کبڈی فیڈریشن کو اور نہ شرم آئی ان پلیئرز کو جو چاندر پاؤں کا میچ نہ چھوڑ سکے اور اپنے دوست کا جنازہ پڑھنے نہ آ سکے۔ بطور سپورٹس مین اور بطور انسانیت یہ انتہائی شرم کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے ہیروز کو اتنی عزت بھی نہیں دے سکتے۔ شکیل جٹ نے اب واپس نہیں آنا، لیکن افسوس اس بات کا رہے گا کہ اس کے یار اس کی چارپائی کو کندھا دینے کی بجائے اپنی زندگی میں ہی مصروف رہے۔ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد ہرگز کسی کو ہرٹ کرنا نہیں۔ اگر میری ویڈیو سے کسی کو بھی تکلیف ہوئی ہو تو میں اس کے لیے پہلے سے معذرت خواہ ہوں۔ اللہ پاک شکیل جٹ کے درجات بلند فرمائے، اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، آمین، اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کی پہچان آرمی کے مایہ ناز کھلاڑی، قومی انٹرنیشنل کبڈی ٹیم کے پلیئر محمد شکیل جٹ مرحوم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔